ہمارے ایک بہت قریبی دوست کا بیٹا جو اسپتال میں تقریباً 15 دنوں سے بھرتی ہے، ICU میں ہے، اس کے لیے اور تمام بیماروں کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت سب کو شفا عطا فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی مسلمان وہ تمام کام کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے۔ بہت ساری غلط حرکتیں، بہت ساری غلط رسمیں اس مہینے کے شروع ہوتے ہی ہمارے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ ان دنوں میں اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کچھ بھی کہے لیکن ہمیں تو ظلم کرنا ہے، ہمیں تو جو ہمارے من میں آئے گا وہ ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں قرآن کریم کی پکار سے، قرآن کریم کی للکار سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمیں اپنی رفتار چلنا ہے، ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے، یہ ہماری سوچ بن گئی ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے کام وہ ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے لیکن ہم ان کاموں کو کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس مہینے کو اور اس مہینے میں پیدا ہونے والے بچے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس مہینے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں اور اس میں پیدا ہونے والے بچے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ اس مہینے میں منگنی، شادی، عقیقہ اور دیگر تقریبات کو برا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ بہت سارے لوگ منگنی، عقیقہ اور شادی اور دوسری جو تقریبات ہیں، جو دوسرے پروگرام ہوتے ہیں، ان سب کو بہت سارے لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر اس مہینے میں شادی کی گئی، اگر اس مہینے میں منگنی کی گئی، عقیقہ کیا گیا، کوئی بھی کسی بھی طرح کی شادی کی گئی تو وہ زیادہ دن ٹکنے والی نہیں ہے، ان دونوں میاں بیویوں میں بہت جلد طلاق ہو جائے گا، اور اس مہینے میں عقیقہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ایسا بہت سارے لوگوں کی سوچ ہے۔ بلکہ اگر حالات سازگار ہوں، اگر حالات بہتر ہوں تو اس مہینے میں ارادتاً شادی اور رخصتی کریں۔ یہ مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ اگر حالات بہتر ہوں، اگر گنجائش ہو، اگر موقع لگ جائے تو اس مہینے میں جان بوجھ کر شادی اور رخصتی کریں اور اس غلط سوچ کو لوگوں کے ذہنوں سے صاف کریں۔ اس مہینے میں مہندی اور دیگر زیب و زینت کو برا سمجھنا بھی غلط ہے۔ بہت سارے لوگ اس مہینے میں مہندی لگانے کو اور دوسرے زیب و زینت کو، میک اپ وغیرہ کرنے کو غلط سمجھتے ہیں، ان کا غلط سمجھنا ہی غلط ہے۔ اس چیز کو ان کا غلط سمجھنا ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اس مہینے میں شادی وغیرہ نہیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کو کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر دن کوئی نہ کوئی صحابی شہید ہوا ہے۔ پورا سال اٹھا کر دیکھ لو، سال کا ہر دن اٹھا کر دیکھ لو، ہر دن کوئی نہ کوئی صحابی شہید ہوا ہے۔ اگر حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے میں ہم لوگ شادی نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں کسی بھی مہینے میں اور کسی بھی دن شادی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر سال اور سال کے ہر مہینے میں اور ہر مہینے کے ہر دن میں کوئی نہ کوئی صحابی ضرور شہید ہوا ہے، اس لیے پھر ہمیں کسی بھی دن شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نوحہ اور ماتم بھی خلاف شریعت ہے۔ نوحہ کرنا، ماتم کرنا یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، اور اس مہینے میں سیاہ کپڑے پہننا، کالے کپڑے پہننا بھی بالکل غلط ہے۔ اس مہینے میں پان نہ کھانا، مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے پاس نہ جانا،
لال یا رنگین کپڑے نہ پہننا، یہ چیزیں بھی غلط ہیں۔ آپ پان کھا سکتے ہیں، مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب جا سکتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور لال یا رنگین کپڑا جیسا آپ چاہیں آپ پہن سکتے ہیں۔ قبروں پر دھوم دھام سے میلاد کرنا، چراغ جلانا، یہ بھی بالکل غلط ہے، یہ بھی گناہ کے کام ہیں، یہ بھی اپنی جانوں پر ظلم ہے، یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس سے قرآن کریم نے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہہ کر منع کیا ہے، یعنی اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یہ قرآن کریم نے کہا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے جن چیزوں سے قرآن کریم نے ہمیں منع کیا ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تیجا اور 40واں کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تعزیہ بنانا اور اس کی سواری نکالنا یہ بھی غلط ہے۔ بدن پر خاک ملنا یعنی مٹی ملنا، سینہ چاک کرنا، کپڑے پھاڑنا، نوحہ خوانی کرنا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ مرثیہ پڑھنا، شہادت نامہ پڑھ کر زور زور سے رونا یہ بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔ 10ویں محرم کو یعنی 10 محرم کے دن خاص قسم کا کھچڑا بنانا 10 محرم کے دن یہ بھی غلط ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ دین کے اندر زیادتی ہے، دین کے اندر اپنی طرف سے نئی چیز پیدا کرنا ہے، اور اپنی طرف سے دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنا یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ بدعت ہے، حرام ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ 10 محرم کے دن خاص قسم کے کپڑے پہن کر زیب و زینت کا اظہار کرنا بھی غلط ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے یہ وہ کام ہے کہ جن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، ان کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ان کاموں سے دور رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بھی دور کر دے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ان کاموں کو کرنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن سکتے ہیں۔ اس لیے ان تمام غلط کاموں سے خود بھی بچیے، دوسروں کو بھی بچائیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے، دوسروں کے لیے بھی دعا کیجیے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے، میرے پریوار کے لیے، میرے والدین کے لیے۔ میرے والدین کی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اور ہمارے ملنے جلنے والوں میں یا رشتہ داروں میں یا جو بھی ہم سے دعا کے لیے کہتا ہے اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔